میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے. تو اسپیکر صاحب, جب 90% خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں, وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورڈ سمجھتا ہو, میل شوونزم میں, وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں. جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا, تو سر وہ بھی منہ چھپائے پھرتا ہے. لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ, پاکستان ایٹمی طاقت ہے جس میں نواز شریف کی ماں پہ, جس میں شہباز شریف کی ماں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے, ان کی چادر کھینچی جاتی ہے, ان کو اوپر واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں, لاٹھی چارج ہوتا ہے, ان کو اوپر FIR کی جاتی ہے, چادر اور چار دیواروں کو پامال کیا جاتا ہے, لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے, کسی کو شرم نہیں آتی ہے. اسپیکر صاحب, کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے. اگر ٹالرنس ہونی چاہیے تو اسپیکر صاحب, کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب, کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے, پاکستان کی خدمت کی تھی, کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے, کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تمندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں. لیکن اسپیکر صاحب, میرا سوال ہے کہ اگر میں NA 185 پہ زرتاج گل وزیر ڈیرہ غازی خان سے الیکشن لڑنا چاہتی ہوں, تو کیا ڈیرہ غازی خان میرے لیے نو گو ایریا تھا کہ آپ میرے پروپوزر اور سکنڈر کو بھی اغوا کریں, آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں, جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاٹھی چارج کریں؟ پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی, انتظامیہ تھی, وہ ایک سائٹ کے اوپر کھڑی تھی اور مجھے پاکستانی چوک میں کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا. کسی کو شرم نہیں آئی ہے, کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا. جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ NOC دو. کون سے آئین قانون میں اسپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو NOC چاہیے؟ باپ دادا نے مسجد بنوائی, نمازیوں کے اوپر دروازے بند کر دیے کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے. وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے. انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے. میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں. 10 دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریڈ کیا گیا, دروازے توڑے گئے, لاتے مار کے پولیس آئی, تو وہاں کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے. مانتے ہیں ہم بے-نظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھی خاتون, لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں. شکر ہے اسپیکر صاحب, اسپیکر کے محترمہ فاطمہ جناح کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے, وہ انگریز تھے, وہ کچھ تو وزادار تھے. یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں, یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں اسپیکر صاحب کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے. یہ امریت کا ذکر کرتے نا, کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو. تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی. بدترین امریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. بے نظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس. محترمہ آپ بولیں. اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا, جب شہباز شریف کا دور آ گیا, تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی, ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں, جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, والدہ کی عمر کے ایک خاتون ہے, آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا. آسمان بھی کانپا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے؟
स्पीकर साहब, हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है स्पीकर साहब कि जब आलिया हमजा को, पढ़ी लिखी खातून इंजीनियर है, जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूं, कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूं। स्पीकर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की, और वो इस कौम की खिदमत कर चुकी है, कैंसर की सर्वाइवर है, एक लीडर खातून है। आज वो खातून, एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहाँ पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए? तो मैं पूछना चाहती हूँ, फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई? स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस, प्लीज सुने, ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं, सुने जी, आप जारी रखें प्लीज। स्पीकर साहब, मैं यहाँ पे बुशरा बीबी का जिक्र करना चाहती हूँ। खातून अव्वल रह चुकी हैं, हयादार औरत है, बापर्दा औरत है, लाख इख्तलाफ होगा इनका, लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा, इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने निकाह जैसे सुन्नत नबी, आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया, कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आपने बापर्दा खातून की इद्दत के निकाह के केस के अंदर भी हाथ डाल के दुश्मनी की नजर करके खवातीन को आपने क्या पैगाम दिया है? तैयबा राजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, मैं हजारों के नाम लेना चाहती हूँ स्पीकर साहब, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सबने बोलना है, हर कोई अपनी बारी में बोले जी। स्पीकर साहब, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, इसी तरीके से सर तैयबा राजा, वो पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई हैं, और तैयबा राजा कहती हैं कि उनकी वालदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी और उनको कोई पुलिस ऑफिसर कोई रेप की वीडियो भेजता है। आपने उस खातून की माँ के तहज्जुद के टाइम पे आंसू का कौन हिसाब देगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत हो खवातीन की, ये लंबरदार है खवातीन की सियासत के, ये कमेटी बनाएंगे सियासत का खवातीन की। मुझे बताएं स्पीकर साहब, जो वजीर आजम, जो नून लीग 14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के कुर्सी के ऊपर बैठी हो, तो मैं बताना चाहता हूँ, न तुम्हारी कुर्सी रहेगी, न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, इज्जत सबकी होती है। ये स्पीकर साहब, मैं आपको जरा फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहती हूँ। ये 21 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, पीडीएम की 2 साल की, इंक्लूडिंग इनकी जमात की, पीएमएलएन की। सर, इस रिपोर्ट में कहते हैं कि खवातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ है। व्हाट अ शेम! आपने महंगाई तो कर दी, कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटते हैं, आप किसानों की पटकी उतारते हैं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो पे माशाल्लाह से क्या है कि 60% खवातीन का इजाफा हुआ है कैदियों में। इसका हिसाब हमें कौन देगा? चले छोड़े, हम नहीं मानते, आप हमारी रिपोर्ट को, हमारी इस बात को ये रद्द कर दे, क्योंकि मैं तो पीटीआई की हूँ। जरा अपने माई बाप अमेरिका सुपर पावर की स्टैंडिंग कमेटी की जरा इनकी रिपोर्ट पढ़े। ये जी स्पीकर साहब, ये स्टेट डिपार्टमेंट की ह्यूमन राइट्स कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। जरा ये पीएमएलएन का मैं आपको जरा इनका पोर्टफोलियो बताना चाहती हूँ। वो कहते हैं इनकी नून लीग की पहली हुकूमत का खासा है अगवा, अबडक्शन, दूसरा है जाली मुकदमात, तीसरा है सियासी मुखालफिन का कत्ल, फिर है दौरे हरासत, जिस्मानी रिमांड,
پھر ہے سیاسی کارکنان کو ہراساں کرنا، ضمانت ملنے کے باوجود دوبارہ گرفتار کرنا، ججوں پر انصاف نہ کرنے کے لیے ان کے ویڈیوز بنانا، شہریوں کی زندگی میں غیر قانونی طور پر مداخلت کرنا، صحافیوں کو سچ بولنے سے روکنا، احتجاج اور نقل و حرکت کو روکنا، سیاسی سرگرمیوں سے طاقت کے زور پر روکنا، اور ماشاءاللہ رشوت بھتہ خوری، یہ ان کا پورٹ فولیو ہے پی ایم ایل این کا، اور یہ یہاں پہ آ کے جاتے ہیں عمران خان کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ شکریہ۔ نہیں سر مجھے سر 5 منٹ چاہیے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے سر، وائنڈ اپ کریں، ریکویسٹ ہے سر، 1 منٹ میں وائنڈ اپ کریں پلیز سر 5 منٹ ریکویسٹ ہے پلیز۔ ابھی آپ کے ذہن قریشی صاحب نے ابھی بولنا ہے، آپ پلیز وائنڈ اپ کریں۔ سر میری پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمیں تمام خواتین کی رپورٹ دی جائے، ان کی ہیلتھ کی رپورٹ دی جائے، اور ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کتنا جو ہے وہ کاؤنسل ضمانتوں کے لیے ان کو کتنا جیل کے اندر 15 سے 20 ہزار خواتین جو ہیں، ہمیں اس کا حساب بتایا جائے۔ ہم ان کی رپورٹ کے اوپر یقین نہیں کرتے، کیونکہ پی ڈی ایم اور اسپیشلی پی ایم ایل این کی وجہ سے تو خواتین کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ کسی ایسی انڈیپینڈنٹ ادارے کو انوالو کیا جائے جو ہمیں اس رپورٹنگ میں مدد دے۔ دوسرا سر 22.5 ملین جو بچیاں اسکولوں سے باہر ہیں، اس میں سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسکول کی بچیوں کی ہے۔ سر ہمیں اس کا ٹارگٹ بتایا جائے کہ کب ہوگا۔ سر تیسرا، خواتین سیاستدانوں کو، سر ایک سیکنڈ سر پلیز، خواتین سیاستدانوں کو سر جب آپ گرفتار کرنے کے لیے آتے ہیں، خدا کا واسطہ سر کوئی مرد نمائندہ یا کوئی سر اہلکار جو ہے ان کو نہ گھسیٹے، نہ ان کو سر ہراساں کرے، بلکہ سر ان کو بلائیں، خود خواتین جو ہے وہ جا کے تھانے میں پیش ہو جائے گی۔ سر آخر میں اپنے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ میں آپ سے 2 منٹ کر کے حساب مانگتی ہوں، لیکن سر اگر میرے ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام نے مجھے عمران خان کے نام پہ ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج جو سرداروں نے میرے لیے گڑھا کھودا تھا وہ خود اس کے اندر شکر گر چکے ہیں۔ آخر میں سر کہ میرے لیڈر عمران خان کے نام کہ سر جو آدمی ریاست کی قید میں ہو کر ریاست کو یہ کہہ دے کہ تمہارا خواب رہ جائے گا مجھے ڈرا ہوا دیکھنا، ایسا شخص نے قابل شکست ہوتا ہے۔ سر ان سے کہیں شکریہ شکریہ جی۔ سردار محمد یوسف صاحب